السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پنجاب کے شاہی امام حضرت مولانا عثمان صاحب کشمیر کے دورے پر ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے ہوئے چلے کہ پنجاب کے شاہی امام حضرت مولانا عثمان صاحب کشمیر کے سرزمین پر قدم رکھتے ہوئے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے۔ دوستو، حضرت مولانا پنجاب کے شاہی امام حضرت مولانا عثمان صاحب نے ایسا کون سا بڑا بیان دیا ہے، ہم ان کی زبانی سنیں گے۔ لیکن دوستو، ہم اس سے پہلے ایک خبر جانتے ہیں کہ دیوبند ایران کا 13 شخصوں پر ایک وفد دیوبند کے اندر آیا اور آنے کے بعد یہ کہنے لگا کہ ہم دیوبند کے بارے میں جو کچھ سنتے تھے اور جو کچھ ہمارا نظریہ تھا، ہم دیوبند میں آنے کے بعد ہمارا نظریہ ہی بدل گیا ہے۔ دوستو، آخر اس ایران کے وفد نے دیوبند کے اندر آ کر ایسا کیا دیکھ لیا یا ایسا کیا سن لیا کہ وہ کہنے لگا کہ ہمارا دیوبند کے متعلق جو نظریہ تھا وہ نظریہ ہمارا بدل گیا۔ ہم بیان کے آخر میں تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ آئیے، پنجاب شاہی امام نے حضرت مولانا عثمان صاحب نے کیا بیان دیا ہے، آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی نے بے ادبی کی، سنا آپ نے؟ پچھلے سال بھی ہوا تھا ایسا، اس سے پچھلے سال بھی فرانس میں ہوا، اس سے پچھلے سال بھی جرمن میں ہوا۔ لیکن کبھی سوچا بھی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کوئی کسی کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ سوچا کبھی نہیں؟ سوچا نا؟ اطمینان سے کوئی 3 بندے ایک جگہ رہتے ہیں، ان میں ایک بڑی ترقی کر گیا، آگے ہی جاتا ہے، تو باقی 2 کیا کرتے ہیں کہ اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ رشتہ داروں میں بھی کوئی زیادہ ترقی کر جائے تو باقی کے 2 کیا کرتے ہیں جی؟ اس کو کوسنے لگتے ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت پوری دنیا میں کہیں کوئی ایک آدھا بندہ یوٹیوب پہ کرتا ہے، وہ اس لیے کرتا ہے جب اسے کھلی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ کائنات میں تو سب سے بڑا دین اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ کا ہے۔ یہ پیارے علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جن کے پاس ہر رنگ، ہر نسل، ہر زبان، ہر خطے کے اندر اللہ اکبر کہنے والے ایمان والے موجود ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب کسی کو یہ پتہ لگے کہ ان کا دین اتنا آگے چلا گیا، یہ تو دنیا سے گئے ہوئے پردہ فرما چکے ہیں، اس کے باوجود ان کا دین پیش قدمی کر رہا ہے، اس کے باوجود لوگوں میں محبتیں بانٹتا ہے، اس کے باوجود لوگوں میں چھوا چھوت کو ختم کرتا ہے، اس کے باوجود لوگوں میں برابری لاتا ہے، تو اس کا مطلب ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے دل میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ آپ بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، آپ اپنی جگہ پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، ان کے دین کے نمائندے ہیں۔ آپ جو کرتے ہیں غیر مسلموں کے نزدیک وہی اسلام پہنچتا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیے کہ اسلام کی پیورٹی کو قائم رکھنا، اسلام کی محبتوں کو قائم رکھنا، اسلام کے اعلیٰ کردار کو قائم رکھنا، اسلام کی نشو نما کو قائم رکھنا، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کا کام۔ ایک سنت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کریں گے انشاءاللہ؟ آپ کو ایک سنت بتا دوں، کریں گے انشاءاللہ؟ اب آپ سوچو گوشت کھانا سنت ہے، ٹھیک ہے، میٹھا کھانا سنت ہے جی، اس کے علاوہ بھی سنتیں ہیں۔ ایک بڑی پیاری سنت ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ ایسی سنت ہے جس کی وجہ سے اسلام پوری دنیا میں پہنچا ہے، جس کی وجہ سے یہ دین قیامت تک قائم رہے گا۔ وہ سنت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدگمانی کفر ہے۔ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بدگمانی۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں کہ محمد علیہ السلام کے ماننے والے جب سوچیں گے تو پوزیٹو سوچیں گے۔ پتہ ہے یہ سنت آپ کو؟ نہیں، آپ نے توجہ نہیں کی۔ یعنی دل میں برا خیال لانا رسول اللہ کی امت کا کام نہیں ہے۔ دوسرے کے متعلق رائے قائم جب کی جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ جب آپ کسی کے متعلق رائے قائم کریں گے تو اچھی رائے قائم کریں گے، بری رائے کا کیا؟ ہم لوگ کیسے رائے قائم کرتے ہیں؟ ہم لوگ ایسے رائے قائم کرتے ہیں، ہم لوگ کسی کو دیکھتے ہیں،
اچھا کوئی مولوی دیکھ لیا بڑھیا، ہم سوچتے ہیں کہ اچھی مرغی پھنسی ہوگی اس کے پاس. یہ ہماری رائے. ہم اپنے کسی بھائی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھیں، پڑوسی کو ترقی کرتے، یار یہ ٹھگی مارتا ہوگا، سبحان اللہ، کیا آپ نے رائے قائم کی ہے. کسی خوبصورت آدمی کو دیکھیں، کوئی خاتون، کوئی مرد کہیں جا رہے ہیں، اچھا یہ بدماشی کرنے جا رہے ہوں گے، واہ کیا رائے قائم کی آپ نے. چاہے وہ بھائی بہن ہو یا میاں بیوی ہو، آپ نے اپنے پاس سے کیا رائے قائم کی ہے. کوئی اپنی ضرورت کے لیے چلا جا رہا ہے، ہم سوچے اچھا یہ چور لگ رہا ہے دیکھنے میں، کیا رائے قائم کیا آپ نے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے آ کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فلاں بندے پہ شک ہے کہ وہ بندہ بے ایمان لگتا ہے. اللہ کے نبی ناراض ہوئے، فرمایا کہ تم نے اس کی چھاتی پھاڑ کے دیکھی. آپ جب رائے قائم کرتے ہیں، آج کیا حالت ہے، بھائی بھائی کے خلاف رائے قائم کرتا ہے، اپنے پاس سے خیالی پلاؤ بناتا ہے. اچھا میرا فون نہیں اٹھایا ہوگا، جان بوجھ کے، اگلا استنجے بیٹھے ہوئے تو جان بوجھ کے ہو گئے. نبی کا دین صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دنیا میں پہنچا. میرے نبی علیہ السلام نے سکھا دیا صحابہ کو کہ ہم پازیٹیو ویو میں جائیں گے، ہم مثبت جائیں گے، منفی نہیں جائیں گے، برے خیالات کو نہیں لے کے جائیں گے. ہم کس طرح رائے قائم کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں کیا ہے، اسلام نے کہا کہ لوگوں کا حوصلہ بڑھاؤ، لوگوں کا حوصلہ توڑو نہیں. ہم کیا کرتے ہیں، اب کوئی بیمار ہو جاتا ہے نا آپ کے ہاں، میں مولانا کوئی بیمار ہو جائے زیادہ، تو جو ملنے کے لیے جاتے ہیں وہ پوچھیں گے کیا ہوا ہو جناب، فلاں بیماری لگی ہو، کہاں سے دوائی لائی ہو، چنڈی گڑھ گئے تھے، پی جی آئی گئے تھے. ساری باتیں سننے کے بعد کیا گئے گا، وہ میرے ابو جی کا بھی انتقال اسی بیماری سے ہو گیا. ارے بدبخت، تو اس کا دل توڑ رہا ہے. 50 آدمی لے لو، کسی کینسر کے مریض کو لے آؤ، ان کو بولو بس اس کو سارا دن جب کبھی ملو اچانک یہی کہنا کہ بھائی کل سے آج اچھا ہے، اگر وہ 50 دن میں نہ ٹھیک ہو جائے تو مجھے آ کے بتاؤ. محمد رسول اللہ نے کہا کہ ہم حوصلہ بانٹنے آئے ہیں، عزت بانٹنے آئے ہیں، غریبوں کو برابر کرنا آئے ہیں. ہم لوگوں کو اپنے کندھے سے کندھا جوڑ کے مسجد میں کھڑا کرنے والے لوگ ہیں، ہم لوگوں کے دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں آئے ہوئے. ہم کیسی رائے قائم کر رہے ہیں؟ اگر ہمارے خطے میں کہیں اسلام کی رفتار کم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہم سے زیادہ طاقتور ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے دین میں جس کو ہم مان رہے کہیں نہ کہیں کوئی کمی موجود ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اس کمی کو اپنے دل میں تلاش کریں، ڈھونڈیں اس کو، اور نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنائیے کہ ہم نے جب بھی رائے قائم کرنی ہے، کیا رائے قائم کرنی ہے؟ پازیٹیو رائے، مثبت رائے، اچھی رائے. بعد میں جو نتیجہ آئے گا خواہ برا ہو یا اچھا وہ بعد کی بات ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی رائے اچھی ہونی چاہیے. کریں گے اچھی رائے قائم انشاءاللہ، اپنی تصویر کو خوبصورت بنائیں گے انشاءاللہ. ارے بتائیے بنائیں گے انشاءاللہ. صرف ایسے ہی نہیں، میں ایک چھوٹا سا قصہ، اصلی قصہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. آج سے تقریباً 5-10 سال پہلے کی بات ہے. ایک صاحب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آگوش دین کے اندر آئے، تو انہوں نے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ میری والدہ اور والد بھی دین میں آ جائیں. تو 6 مہینے بعد وہ آئے تو انہوں نے کہا میری والدہ تو آ گئی لیکن والد سے ابھی بات کرنے کی ہمت نہیں. پھر وہ آئے 1 سال بعد، انہوں نے ایک دن خوشخبری سنائی کہ ہمارے والد صاحب بھی آ گئے، لیکن جو انہوں نے قصہ سنایا نا ساتھ میں، اس قصے نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے. کہنے لگے کہ ہم 6 مہینے سال ڈرتے رہے تو میری ماں نے ایک دن کہا کہ تمہارے ابو سے بیٹھ کے بات کرتی. تو ہم نے اپنے والد کو بیٹھ کے جب بتایا کہ میں اور میری والدہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہیں، تو ہمارے والد نے جب ہمارے منہ سے یہ بات سنی نا تو اچانک اٹھے، اپنے کمرے میں گئے، دروازہ اندر سے چٹکنی لگا لی، بند کر دیا. ہم نے کھٹکھٹایا تو کہنے لگے بھائی صبح بات ہوگی، اب چلے جاؤ. تو کہنے لگے بھائی صبح جب دروازہ کھلا تو میرے والد نے باہر نکلتے ہی مجھے میرا ہاتھ پکڑا، کہنے چل مجھے بھی اپنے امام کے پاس لے چل، میں بھی محمد رسول اللہ کا غلام بنوں گا. تو کہنے لگے میری والدہ نے اور میں نے پھر بعد میں اپنے والد سے پوچھا کہ اس رات جب ہم آپ نے آپ کے سامنے دین کی بات رکھی،
آپ تو ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے اور پھر آپ نے دروازہ بند کر لیا. صبح کو اچانک دروازہ کھلا اور پھر آپ نے ہمیں کہہ دیا کہ میں بھی تمہارے ساتھ دین میں داخل ہو جاؤں گا. تو کیا وجہ کیا ہے؟ تو اس بندے نے جو وجہ بتائی وہ سنیے. کہنے لگا بیٹا بات یہ ہے کہ جب میں بچپن میں اسکول میں پڑھتا تھا پہلی کلاس میں، تو ایک عبد الرحمان نام کا لڑکا میرے ساتھ پڑھتا تھا. تو پہلی سے لے کے 10ویں تک میرے ساتھ پڑھا. کہتا پھر وہ 10ویں کے بعد ہم دونوں +2 تک اکٹھے پڑھے، پھر کالج اکٹھے گئے. کہتا اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ ہم دونوں کی نوکری بھی ایک ساتھ لگ گئی. کہتا ابھی چند سال پہلے جب میں ریٹائر ہوا ہوں، ہم دونوں ریٹائر بھی اچھے ہوئے. کہتا جب رات تم نے بتایا نا کہ بھی ہم تو ماں اور بیٹا دین میں داخل ہو گئے تو میں نے دروازہ بند کر لیا. کہتا میں تمہاری تبلیغ کی وجہ سے دین میں نہیں آیا ہوں. میں نے ساری رات پہلی کلاس سے لے کے ریٹائرمنٹ تک ساری زندگی اپنی کھگالی ہے. کہتا خدا کی قسم اگر عبد الرحمان بے ایمان ہوتا تو میں کبھی مسلمان نہیں ہوتا. کہتا اگر عبد الرحمان نے کبھی میرے سے ٹھگی کی ہوتی، میرے سے بے ایمانی کی ہوتی، مجھ سے کبھی جھوٹ بولا ہوتا، اگر اس نے کبھی مجھے دھوکہ دیا ہوتا، کیونکہ میرے ساتھ تو وہی تھا نا مسلمان، اور کوئی نہیں تھا، ساری رات کہنا میں نے اسی کے اوپر لگائی ہے. اگر مجھے اس کی کوئی غلطی مل جاتی، تم جو مرضی کہتے رہتے، میں تمہاری بات نہیں مانتا. میں تو اس محمد رسول اللہ کے امتی کو دیکھ کے تمہاری بات ماننے کے لیے مجبور ہوا ہوں جس نے میرے ساتھ زندگی گزاری. تو یہ جلسہ صرف باتوں کے لیے نہیں کیا ہے. آپ بتائیں کچھ بدلیں گے انشاءاللہ؟ کچھ نفرت کو محبت میں تبدیل کریں گے انشاءاللہ؟ جو قومیں جہاں اکثریت میں ہوتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ اپنے اعلیٰ کردار کو پیش کریں. پتہ نہیں آپ کو کوئی مولوی یہ بات کہے گا یا نہیں کہے گا، لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ بھی، کہ جو قومیں جہاں بڑی تعداد میں ہو وہ اپنے سے کم تعداد کے لوگوں سے محبت کے ساتھ، پیار سے، خلوص سے ان کے ساتھ کھڑی ہونے والی ہو، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں مسلمان نے تعداد کا فائدہ اٹھانے کے بعد ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے. تو کچھ تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ. دارالعلوم دیوبند کو دیکھنے کے بعد ہمارا نظریہ ہی بدل گیا ہے. دیوبند جمہوری اسلامی ایران کے معروف دانشگاہ عادیان یونیورسٹی قم سے تعلق رکھنے والے علماء و محققین کے 13 رکنی وفد نے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا. اس دوران ان ادارے کے محتمم مفتی ابو القاسم نعمانی بنارسی اور جمعیت علماء ہند کے صدر مدرسین دارالعلوم دیوبند مولانا سید ارشد مدنی سے ملاقات کی اور اسلامی فنون کے حوالے سے موصوف سے سیر حاصل گفتگو کی. اس دوران ذمہ داران نے مہمان اعظام کو دارالعلوم دیوبند کے نادر و نایاب کتب خانہ، تاریخی درسگاہ اور دارالحدیث مسجد رشید اور زیر تعمیر شیخ الہند لائبریری کی زیارت کرائی. وفد نے کہا کہ ایرانی مسلکی تشدد کا قائل نہیں ہے. ایرانی انقلاب کے بعد اس ملک کا منظرنامہ بدل چکا ہے. سنی طبقے کی آبادی اقلیت میں ہونے کے باوجود ایران میں اہل تشیع سے زیادہ سنیوں کی مساجد ہے اور تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے طلباء و طالبات میں بھی شیعہ سے زیادہ سنی زیر تعلیم ہیں. انقلاب آگے لکھتا ہے کہ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں اراکین وفد کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کو قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کے بعد اس ادارے کے تئیں ہمارا نظریہ ہی بدل گیا ہے. ہم تک مسلکی شدت پسندی کے حوالے سے اس ادارے کی جو شبیہ پہنچی تھی، آج ہم اس کو اس کے برعکس پا رہے ہیں. اس لیے ہم سب یہاں آ کر بے حد مسرت کا احساس کر رہے ہیں. اس دوران ذمہ داران دارالعلوم نے وفد کے سامنے دارالعلوم دیوبند کی تاریخ اور موجودہ احوال تفصیل کے ساتھ بیان کیے. دوستو، آپ نے اس خبر کے اندر دیکھا کہ ایران کا 13 شخصوں پر ایک وفد جو دارالعلوم دیوبند کے اندر جو شامل آیا تھا، جو
انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم دارالعلوم دیوبند کے بارے میں جو سنتے تھے اور ہمارے پاس جو دارالعلوم دیوبند کی جو چھوی پیش کی جاتی تھی ہم نے اس کے برعکس پایا ہے۔ دوستو، حضرت پنجاب کے شاہی امام حضرت مولانا عثمان صاحب نے یہ بات بتائی کہ اللہ کے نبی کے شان میں جو گستاخیاں کی جا رہی ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو صحیح طریقے سے لوگوں کے پاس نہیں پہنچایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھوی ہے وہ لوگوں تک صحیح نہیں پہنچائی ہے، اس لیے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کر رہے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں۔ جو دیوبند کے بارے میں انسن بکتے ہیں ان کے پاس شیئر کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ دارالعلوم دیوبند ایک عمر مدارس ہے اور اس کے اندر جو پڑھائی کی جاتی ہے وہ واقع میں پڑھائی کی جاتی ہے۔ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل کو۔ ملتے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔